اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، ریاست پاکستان کے اندر ایک ایسی ریاست جسے میں کہہ لوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے کہا جاتا ہے، ایک حکومت ہے جو کہ وفاق پر اس وقت براجمان ہے عوام کے ووٹوں سے، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اسی ریاست کی حکومت میں وزیر اعظم اور وزراء کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا وزراء وزیر اعظم کو صحیح طور پر بریف نہیں کر پا رہے، یا جو وزراء کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی نالج میں موجود ہی نہیں ہیں؟ وجوہات کیا ہیں کہ کل تک حفیظ شیخ صاحب اور انتہائی محترم اور انتہا سے زیادہ محترم جناب فواد چودھری صاحب، ان کی جانب سے ایک طرح کا بیان دیا گیا کہ ہم لوگ 400 محکمے ختم کر رہے ہیں، 400 محکمے ختم کیے جا رہے ہیں اور روزگار دینا حکومت کا کام نہیں ہے۔ یعنی ان شارٹ، ماضی کی تمام حکومتیں، پاکستان کی 72 سالہ حکومتی تاریخ اور پاکستان کی موجودہ حکومت، سب کو ملا کر انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ حکمران صرف پکنک منانے آتا ہے اقتدار کے اوپر، اس کا کام عوام کے مسائل حل کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن آج میرے پیارے کپتان، میرے بھولے کپتان عمران احمد خان نیازی صاحب کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ حکومت کا کام روزگار پیدا کرنا اور رکاوٹیں ختم کرنا ہے۔ کون صحیح، کون درست؟ تقریب میں دیے جانے والے جو بیانات ہیں ان کو درست تسلیم کیا جائے، یا پھر وزراء کی جانب سے جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں ان کو درست تسلیم کیا جائے؟ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی جانب سے بھی آج وزیر اعظم عمران خان صاحب پر تنقید کی کمان سنبھالی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کی قیادت میں 40 چور اور جھوٹے ملک پر مسلط ہیں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے اقتدار میں وزیر خزانہ کا نام بھول گئیں۔ شاید اسحاق ڈار صاحب کا بھی وہ نام لے لیتی تو شاید یہ چور 40 سے 41 ہو جاتے۔ اگر اسحاق ڈار صاحب کی بات کر لی جائے تو اسحاق ڈار صاحب ابھی تک پاکستان کا رخ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ بہت سارے معاملات میں ان پر کرپشن کے کیسز موجود ہیں۔ نیب پر ایک کیس ان کا ایسا بھی چل رہا ہے جس میں ایک نجی بینک کو 1000 روپے میں فروخت کیا گیا تھا۔ یہ کون سا بینک تھا؟ اتنا تو میں بھی افورڈ کر سکتا ہوں، کوئی بینک اگر ایسا ہو تو مجھے بھی فروخت کر دیا جائے، لیکن معاملات پھر ویسے ہی چلتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کٹ پتلیوں سے تماشے رچانے کے بجائے اپنے جھوٹ ثابت کریں۔ انہوں نے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ جھوٹ نہیں بلکہ اپنے سچ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ بات ثابت کی جاتی ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ بات ثابت نہیں کی جاتی۔ اپنے بیان کی تھوڑی سی تصحیح ان کو کر لینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں لوٹی ہوئی کتنی رقم واپس آئی۔ انتہائی مضحکہ خیز بیان۔ شاید جناب محترم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا آج کا بیان مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے ہی ہے کہ 5 ارب روپے سے زائد رقم وصول ہوئی ہے پلی بارگن کی مد میں، جبکہ ایک سال میں مجموعی طور پر 702 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ 141 افراد کو ریفرنس اور شکایات درج ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بیان شاید مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان کے رد عمل میں دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کی اگر بات کر لی جائے تو شہر قائد کے مسائل کو پر بھی ایک طویل گفتگو میں فرمانے والا ہوں، اس پر بھی مرثیہ خوانی بھرپور انداز میں کی جائے گی، لیکن ذرا سندھ حکومت کی بات کر لی جائے۔ ہیومن رائٹ کمیشن کی آج کی رپورٹ تمام اخباروں میں، تمام چینلز نے ان کو نشر کیا ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی کھل کر بیان کر دی گئی ہے کہ یہاں پر بچے محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر چھوٹے کاروبار کرنے والے، ریڑھی لگانے والے، تخت لگانے والے، یہاں پر کیبنز لگانے والے محدود ہیں، یہاں پر ان کو جو ہے وہ مسئلے مسائل کا سامنا ہے، جن کی دکانیں مسمار کی گئی ہیں ان کے لیے سندھ حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں، یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا رہا۔ یہ انتہائی غور طلب بات ہے۔ موجودہ سندھ حکومت کی نااہلی پر ہیومن رائٹس کمیشن بھی بول پڑا ہے کہ یہاں پر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر صرف تھر میں ہی ہونے والی ہلاکتوں کی بات کر لی جائے تو اب تک 1700 بچے رواں سال لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن اب تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مرتضی وہاب صاحب، سعید غنی صاحب، ان دونوں کو بیانات کے اوپر لگایا گیا ہے، اور انتہائی محترم ناصر حسین شاہ صاحب کو محض وزٹ کرانے پہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ کا دورہ کرنا ہے، آپ نے ڈھمکا جگہ کا دورہ کرنا ہے، لیکن کام کسی نے نہیں کرنا۔
کام کس نے کرنا ہے اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اقبال سانت صاحب. بہت شکریہ اقبال بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پی ایم ایل این سندھ کے صدر ہیں فہد شفیق صاحب. بہت شکریہ فہد بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا سے آپ کا تعلق ہے عزیز اللہ آفریدی صاحب. بہت شکریہ آفریدی صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. آفریدی صاحب, کیونکہ وفاق میں آپ لوگ بڑا جمان ہیں, گفتگو کا آغاز بھی آپ لوگوں سے ہی کیا جائے گا. جناب والا, کون صحیح کون درست؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کو درست مانا جائے, فواد چودھری صاحب کے بیانات کو درست مانا جائے, یا پھر جو ان کے حفیظ شیخ صاحب کے بیانات کو درست ثابت کیا جائے, یا پھر وزراء نے جان اللہ کو دینی ہے اور جواب وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو دینا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ فواد چودھری نے کس کانٹیکسٹ میں کہا کہ حکومت کا کام نہیں ہے, وہ تو ان سے پوچھ لیں. حکومت کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے پہلے دن سے, بلکہ حکومت جب آئی تھی انہوں نے جابز کا کہا تھا کہ ہم اتنی روزگار دیں گے اور 40 افراد کو جاب دیں گے. نہیں دیکھیں, جن کو وزیر بنایا گیا وہ ایک اور بات ہے. اچھا, آج آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ یوتھ کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے, بالکل ایسا ہی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے 5 ملین کی, جو کہ بالکل ایک انوگریشن کی رقم ہے. ویسے جو ٹوٹل رقم ہے وہ 100 ارب روپے ہے اس کاز کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس میں جیسے بتایا گیا ہے کہ بڑا جو ہے وہ میرٹ پہ ہوگا اور ٹوٹل ٹرانسپیرنسی ہوگی, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ ہوگا اور روزگار ملے گا. اس سے اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کے اوپر بہت فرق پڑے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا, کیونکہ آپ کی اکانومی کا بیک بون ہی وہی ہے. اچھا, جو بڑے اکنامکس گروز ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے اگر کاروبار میں ہرڈلز آتے بھی ہیں وہ اوور کم کر جاتے ہیں ان ون وے اور دی ادر. مین چیز آپ کی ہے, اگر آپ کے چھوٹے لیول پہ بزنسز پہ اس طرح کی آپ فریم ورک دیکھیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایون ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 28 پوائنٹس جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اٹ ہیز جمپڈ اپ بائی 28 پوائنٹس ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور یہ اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اسمال بزنسز کو. اچھا, تو میرے خیال میں اسی سے روزگار ملے گا. عزیز بھائی, غور طلب بات یہ ہے کہ بڑے تاجر, بڑے صنعت کار, بلڈر, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس سبھی رو رہے ہیں. جب کروڑوں کا بزنس کرنے والے رو رہے ہیں تو 5 سے 6 لاکھ روپے کا بزنس کرنے والا سر خوشحال رہے گا آپ کی نظر میں یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نظر میں؟ دیکھیں یار, بڑے بزنسز جب آپ سالڈ سٹیپس لیتے ہیں نا, کسی بھی اکانومی کو جب آپ سالڈ سٹیپس لیتے ہیں اور اس کو راہ راست پہ لاتے ہیں, اور فیک نمبرز دیکھیں, آپ پہلے جی ڈی پی گروتھ بتا رہے تھے 5.some%, ٹھیک ہے, آل آف اے سڈن اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 2.8%, ٹھیک ہے. آپ کی ڈالر کی ویلیو پہلے کیسے آپ مینٹین رکھتے تھے, آپ کا اسٹیٹ بینک ایکسچینج کمپنیز والوں کو بلا کے ان کے گلے میں پندہ ڈال کے ان کو کہتا تھا کہ آپ نے ڈالر کو اس ریٹ پہ کنٹرول کرنا ہے. دیٹ واز ناٹ شوئنگ یور ریئل مارکیٹ, جو آپ کی ایکچوئل ویلیو ہے. آج آپ ٹھیک ہے 24% کا سلمپ آیا ہے ڈالر ریٹ پہ, بٹ دیٹ از دا ریئل پکچر. اور جب ایک ریالٹی ہٹ کرتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, مہنگائی بھی آتی ہے, لیکن پھر آپ کی گروتھ, ایون آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بولا ہے کہ اس دفعہ جی ڈی پی آپ کی 2.8% اور گریجولی گروتھ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹیپس اس گورنمنٹ نے لیے ہیں, چاہے وہ ایز آف بزنس ہے, چاہے وہ اسٹیبلٹی ہے, اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی بہت سلو وہ کرے گی, لیکن اٹ ول بی اے اسٹڈی گروتھ, اور باہر سے پیسہ بھی آئے گا اور خود بھی اکانومی سٹرونگ ہوگی اور سسٹین. چلے ٹھیک ہے, ویسے عزیز بھائی سوالات میرے پاس بہت ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے, پورا پروگرام آپ پہ ختم ہو جائے گا, لیکن میں آگے جانا چاہوں گا. فہد شفیق صاحب, ذرا آپ بھی بتا دیں سر جی, جتنی چیزیں آپ لوگوں نے کی سب آپ لوگوں نے آرٹیفیشل کی, ٹھیک ہے, آپ کی ترجمان نے آج بیان دے دیا کہ 40 چور مسلط ہیں. آپ کے ماضی میں وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ان پہ ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یار یہ چور آدمی ہے, لٹیرا آدمی ہے, ڈاکو آدمی ہے, اور انہوں نے اس چیز کا ثبوت بھی دے دیا کہ وہ باہر جا کے بیٹھے ہیں, اپنے کیسز کا یہاں سامنا نہیں کر رہے. وجوہات کیا ہیں سر؟ آئیں اگر کلیئر ہیں تو باہر آ جائیں گے نا سر, عدالتیں تو بالکل معزز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی, آپ نے بڑی اچھی بات کی اسحاق ڈار صاحب کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں, ماضی میں اسحاق ڈار صاحب کو ایشیا کا سب سے بہترین فائنانس منسٹر دیا گیا تھا, اچھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. اچھا, کس کی طرف سے؟ ایشین ڈیولپمنٹ جو تھا ہمارا, انہوں نے پورے ایشیا کے سارے ملکوں کے فائنانس منسٹر کو نکالا تھا, اس میں اسحاق ڈار صاحب کو نمبر 1 ایوارڈ دیا تھا. اچھا, یہ میرے پاس پروف ہے, ساری چیزیں ہیں, چلیں ایسوسی ایشن کا نام دیکھ لیں گے, پھر بات کریں گے اس پہ. صحیح ہے جی. دوسری چیز جہاں تک رہی, دیکھیں جب مریم اورنگزیب نے بولا 40 چور, تو آپ کو مرچیں لگ گئیں.
جب یہ آ کے سب کو چور بولتے تھے تو اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا تھا. دوسری چیز دیکھیں, آپ نے ایک بات کی کہ فواد چودھری نے کچھ بیان دیا, حفیظ شیخ نے کچھ بیان دیا, عمران خان نے کچھ بیان دیا. تو میں آپ کو بتاؤں یہ بیانات کہاں سے آئے. فواد چودھری کو جو لائے ہیں, جنہوں نے منسٹر بنوایا ہے, انہوں نے دلوایا. حفیظ شیخ سے IMF نے دلوایا, عمران خان سے PTI نے دلوایا. تو یہ 3 ڈیفرنٹ لوگ ہیں اس وقت. PTI کی گورنمنٹ نہیں ہے, 3-4 لوگوں کی گورنمنٹ ہے جو اس میں یہ سرکل میں چل رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے 15 مہینے ہو گئے آلموسٹ, کوئی بھی بیان میچ نہیں کرتا. وزیر اعظم آ کے کچھ کہتے ہیں, وزراء آ کے کچھ کہتے ہیں, فائنانس منسٹر کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ایک کسی میں بھی نہیں ہے. کبھی وہ ان کو یو ٹرنز بھی لینے پڑ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو خود بھی لینے پڑ جاتے ہیں, وزراء کو لینے پڑ جاتے ہیں. اور جب سے یہ حکومت بنی ہے پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے. دیکھیں ریالٹی بیسڈ بات کریں, آپ نے اتنے وعدے کیے پوری قوم سے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں آسمان توڑ کے تارا توڑ کے لے آؤں گا. کہاں ہیں وہ وعدے؟ آپ اس کا ہی اگینسٹ ساری چیزوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب 15 مہینے میں پہلے آ کے 9 مہینے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری فائنانس ٹیم کولیپس کر گئی. خود اپنی پریس کانفرنس یہ بھی ان کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا فخر ہے مجھے اپنی فائنینشیل ٹیم, اور یہ بھی بیان ہے کہ انہوں نے کولیپس کر گئی. اچھا صحیح ہے جی. اس کے بعد پورا سیٹ اپ چینج کر دیا. وہ کولیپس اس وجہ سے کر گئی کیونکہ IMF نے ان سے شرط رکھ دی تھی کہ ہم اپنے لوگ بٹھائیں گے. ان کے اوپر IMF کو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگوں سے کام کرا سکے. اسٹیٹ بینک کا گورنر IMF, آپ کا مشیر خزانہ IMF, یہی سارے IMF کے نمائندے تھے نا پہلے یہ لوگ, جو آج پاکستان کے نمائندے ہیں. اچھا. اس کے بعد یہ جب دل چاہتا ہے 9 مہینے بعد ایک ٹیم چینج, جب دل چاہتا ہے دیکھتے ہیں بھائی یہ وزراء کام نہیں کر رہا, اس کو ایک کھوٹے سے کھولتے ہیں, دوسرے کھوٹے پہ لے جا کے باندھ دیتے ہیں, اور بولتے ہیں پرانے والوں کو بولتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی. تو کیا 5 سال اسی طریقے سے آپ بیوقوف بناتے رہیں گے پاکستانی قوم کو, یا کچھ دیں گے بھی؟ 3 گنا مہنگائی کی ہے پچھلی گورنمنٹ سے عمران خان صاحب نے. اچھا میری بات سنیں, دیکھیں میری ایک بات, 1 منٹ میری بات سنیں نا. ہمارے دور میں لوگوں کو بہت ریلیف تھا. اچھا ڈکٹیٹر کے دور سے پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی ہوئی, اس کے بعد نون لیگ کو مہنگائی ملی وراثت کے اندر, انہوں نے مہنگائی کر دی. اب PTI اگر مہنگائی کر رہی ہے تو سر قباحت کس چیز کی ہے؟ پھر ہمیں قباحت نہیں ہے, پھر ان کے ذرا پرانے بیانات نکالیں. اچھا جھوٹے وعدے گمراہ کر کے وزیر اعظم بیانات کے اوپر آئیں گے نا تو گمراہ ہمارا کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی وزراء نے ایسا کوئی بیان بھی نہیں دیا ہوگا نون لیگ کا 5 سال کا ٹینیور اٹھا لیں جس کو آگے وزیر اعظم نے وہ کیا ہوگا. یہ وزیر اعظم ابھی بھی PTI کا وزیر اعظم ہے, پاکستان کا نہیں ہے. اچھا آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں, آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں. پنجاب کے ہی تھے نا. نہیں کیوں انہوں نے کہاں کیا سر, کیوں نہیں کیا آپ مجھے بتائیں. کراچی میں آج جو ساری چیزیں ہیں, گرین لائن منصوبہ ہے, اس کے باس یہ تو دیکھیں صوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. جو اس وقت کے گورنر ہیں انہوں نے اس پروجیکٹ پہ کھڑے ہو کے بولا تھا کہ 80% منصوبہ کمپلیٹ ہے. آپ KIDCL دیکھ رہے ہیں نا اس کو. اب دوسری چیز میں آپ کو ایک بتاؤں کہ کوئی بھی جب ڈسپلن جب تک نہیں ہوگا نا, کوئی ایک چھوٹا سا دکان بھی لے لیں نا, اگر آفس بھی لے لیں, ڈسپلن اور ہیرارکی فالو نہیں ہوگی نا, اپنی مرضی سے چلے گا تو وہ کولیپس ہی کرتا رہے گا. اور آپ میری بات یہ لکھ لیں, آج یہ 5 سال بعد بھی عمران یہ بولے گا کہ میری جو ہے غلطی تھی, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی کہانی. کہاں جا کے آپ کی معیشت بیٹھے گی؟ عوام روڈوں پہ آ گئی ہے. سب سے زیادہ انٹرلنک کرتا ہے بے روزگاری سے آپ کا لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے دوبارہ. اقبال سان صاحب ٹھیک ہے جی, آپ لوگ وفاق میں ہی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, اپوزیشن جماعتوں کے اندر آپ کی ایک بڑی جماعت ہے, لیکن سر جی سندھ کے مسائل کے اوپر ہیومن رائٹ کمیشن کی جو رپورٹ ہے انتہائی تشویشناک ہے. سر میں مرثیہ خوانی کر کر کے یہاں تھک گیا ہوں کہ کراچی میں بھی معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں. وفاق کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, سندھ میں آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی. جی انٹرو میں آپ نے 2 ٹاپک ڈسکس کیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے دونوں پہ میں تھوڑی دیر بات کروں گا, اور خواہش ہوگی کہ آپ بھی اس میں انٹرپٹ نہ کریں. نہیں انٹرپٹ تو میں کروں گا سر, کراس کوسچننگ تو ہوگی نا. 2 چیزیں جی. 1 سال کی اس موجودہ حکومت کی کارکردگی, 156% مہنگائی میں اضافہ,
اچھا कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट की हैं जिसमें टमाटर जो है वो 43% इजाफा हुआ, दालें 41%, सब्जियां 40%, सिर्फ एक साल में चीनी की जो महंगाई है चीनी कीमत में वो 33% हुई, गोश्त 13%, चाय 17% और बिजली 19%। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने जिनको आपने कहा कि जो हुकूमत अवाम के वोटों से आई है, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करती कि अवाम के वोटों से ये हुकूमत फिर किसके वोट से आ रहे ये हैं? सिलेक्टेड हुकूमत है, डे वन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टांस यही है। अच्छा, बताते नहीं है कि किसने सेलेक्ट किया है? सिलेक्टेड हुकूमत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और अच्छा। सारे पीटीआई के दोस्त भी जानते हैं। अच्छा। वो इसलिए जानते हैं कि उन्हें मालूम है कि हमें कौन लेकर आया था और पिछले 1-1.5 माह से इस बात को खान साहब खुद भी महसूस कर चुके हैं। देखें 2 दिन का आराम किया था खान साहब ने, अगर आपको याद हो। अच्छा, उस 2 दिन के आराम के बाद उन्होंने मानसेरा के अंदर एक मोटरवे का इफ्तिताह किया और हस्बे रिवायत किसी और के प्रोजेक्ट पर अपनी तख्ती लगाई। अब उनके नसीब में है कि किसी यूज्ड प्रोजेक्ट पर तख्ती लगाना, वो उन्होंने लगाई और उस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने जो तकरीर की उसमें बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि इमरान खान जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने कहा था कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं हारना भी जानता हूं और मैं जीतना भी जानता हूं। इट मींस कि उन्होंने शायद ये तय कर लिया था कि ये वाला मैच जो मुझे हुकूमत मिली है ये मैं हारने लगा हूं, शायद आइंदा कभी आऊंगा और जीत जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के जो वज़रा हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं जी, किसी एक वज़रा का स्टेटमेंट किसी दूसरे वज़रा से मैच नहीं करता और किसी सारे वज़रा को मिला लें तो खान साहब का स्टेटमेंट मैच नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि जिस हुकूमत को यही नहीं पता हो कि टमाटर जो वज़ीर ख़जाना जो बने बैठे हैं उनको यही नहीं पता हो कि जी टमाटर 17 रुपये किलो है और इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर हैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा उनको ये नहीं पता हो कि मटर का रेट क्या है, हेलीकॉप्टर कितने में चलता है। वज़ीर आज़म को ये नहीं पता हो कि जनाब मेरे डॉलर की कीमत मैंने टीवी पर देखा तो मुझे पता लगा या मेरी बीवी ने बताया तो मुझे पता लगा। तो इस मुल्क का हाल यही होना है जो हो चुका है। खुदा ने खास्ता इस मुल्क की आवाम इस नाअहल और नालायक और नाबलद हुकूमत को ज्यादा देर और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट हो गया इकबाल भाई आपका, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास आपने कराची में एक वाकया हुआ, मेरी बात कंप्लीट होने दे। अच्छा। एक वाकया हुआ जिसमें एक शख्स ने अपनी फैमिली को कत्ल करने की कोशिश की और उसके 2 मेंबर हलाक भी हुए और फिर उसने खुद भी खुद जी बिल्कुल शादमान टाउन में हुआ था। क्या हम ये चाहते हैं कि इसमें इजाफा हो? खुदा के लिए इस हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, बेरोजगारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अजीजुल्लाह अफरीदी साहब से भी इसका जवाब लिया जाएगा कि निचले तबके को ऊपर उठाने की बात की गई थी, कितना ऊपर मजीद उठाया जाएगा क्योंकि अब निचला तबका कंधों के ऊपर आ चुका है, इसकी वजूहात क्या है और इसके सद्देबाब के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजीजुल्लाह अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज भाई जरा क्लियर करते हैं, जनाबे वाला निचले तबके को ऊपर उठाने की बात की गई, लेकिन ये तो बहुत ही ऊपर उठा दिया आप लोगों ने सर। लेकिन अब तक अगर आप कहते हैं कि जी सनतकार चोर हैं, ताजिर चोर हैं, टैक्स नहीं देते, तो सर जी फिर एमनेस्टी स्कीम के जरिए आप लोगों ने अरबों रुपए का टैक्स उन पे माफ कर दिया, आवाम को रिलीफ 702 अरब रुपए रिकवर करने के बाद भी एक पैसे का नहीं मिला, वजूहात क्या है सर? देखें, सबसे पहले मैं अगर आपकी इजाजत हो जी जी। तो भाई ने इन्होंने भी खान साहब पे काफी चीजें बोली और उन्होंने भी नहीं पूरी इजाजत है, आप भी काफी चीजें बोली तो मैं जो है ना वो ना जरदारी साहब की बात करूंगा ना नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा। अच्छा, मैं खान साहब के ऊपर, खान साहब की पर्सनालिटी को, एक जो उनका जो पाकिस्तान के लिए एक जुनून है, अच्छा ठीक है, वो सिर्फ एक शेर की मद में कह देता हूँ। अच्छा, कि मेरा शेर किसका स्लोगन है पता है ना? मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, जी जी, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब का जो विजन है ना पाकिस्तान के लिए, वो बेशक गलतियां देखे कोई भी मुकम्मल अगले कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी पार्टी ऐसी है कि वो आके तो एवरीथिंग विल बी हॉन्की डोरी और बस एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी हुकूमत, ये 72 साल का पाकिस्तान है जिसमें डेमोक्रेसी से लेके डिक्टेटरशिप से लेके और पता नहीं फिर हमारे खून में जो रिश्वतखोरी और फिर आपके पाकिस्तान में एक नई चीज़ जो हम देखते हैं बीइंग इन। देखिए अजीज भाई, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि खान साहब के हवाले से ना बहुत सारे लोग मुझे भी निजी महाफिल के अंदर या यहाँ वहाँ बोलते हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, लेकिन जो काबीना है ना उन्होंने यरगमाल बना रखा है। आज भी तलाल चौधरी साहब का बयान ये कि किराए के तर्जुमान जो आप लोगों ने रखे हुए हैं ना सर, सबसे पहले वही छोड़ के भागेंगे जिस दिन जो है वो होवारा फट गया सर के ऊपर। देखिए वो तो वक्त बताएगा। जब मैं आपको थोड़ा सा एक, अगर मुझे इजाजत हो जी जी,
ریسنٹلی آپ نے $10 ملین کا ایک لائسنس دیا ہے LNG کمپنی کو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, یہ کراچی میں ہو رہا ہے اور یہ نواز شریف کے دور میں ہونا تھا اور پاکستان اسٹیٹ آئل اس کو اس میں نگرانی میں یہ سب کچھ ہونا تھا. اور جب جو ہی اس کا اناؤنسمنٹ ہوا, نواز شریف کے بیٹے یا شہباز شریف کے حمزہ شریف وغیرہ یہ فیملی کود پڑی کہ یار یہ تو بزنس ہمیں ملنا چاہیے, اور وہ ڈیلے ہوتے 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 آج تک رہ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ لائسنس واز سپوز ٹو بی فری. وہ فری ایسا فری نہیں تھا, وہ فری ان پیپر ضرور ہوتا, اچھا, لیکن اوپر سے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ پھر اسی طرح آپ کو فلیٹس اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملتے. ٹھیک ہے. آج بالکل ٹرانسپیرنٹ 2 کمپنیوں کو ایوارڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ون آف دیم از این امریکن کمپنی جنہوں نے $10 ملین کی جو پارشل پیمنٹ ہے $2 ملین وہ شفٹ کر دی ہیں منسٹری آف اسپورٹس اینڈ شپنگ کو. ٹھیک ہے. 1 پائی کی رشوت نہیں لی گئی. وہی لائسنس جو پہلے آپ مفت میں دیا کرتے تھے وہ آج لوگ منتیں کر کے لے رہے ہیں پیسے دے کے. وائی؟ اچھا, اس کا ایفیکٹ اگر یہ نواز شریف کے دور میں LNG کا ٹرمینل لگ جاتا تو آج آپ کی انڈسٹریز کو کیا ریلیف نہیں مل رہی ہوتی؟ ان کی جو انرجی تھی, بجلی کا ریٹ تھا, چاہے کول تھا, چاہے وہ LPG یوز کر رہے ہیں, اس سے یہ بڑا سستا پڑتا. اس کا ایفیکٹ کیا انڈسٹری کے پروڈکٹس پہ نہیں پڑتا؟ کیا لوگوں کو سستی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی؟ صحیح. تو یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں, یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے دی. چلیں ٹھیک ہے, مزید بھی ایگزامپلس میں بالکل آپ سے لوں گا. عزیز اللہ آفریدی صاحب, اس وقت عظیم میمن صاحب پاک سرزمین پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عظیم بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا, ملک کی سیاست اتنی گرما گرم دکھائی دے رہی ہے, بلدیاتی انتخابات کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. میئر کراچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. آپ کی جانب سے کافی خاموشی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ دیکھیں, السلام علیکم علی بھائی, آپ نے مجھے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا PSP کے پلیٹ فارم سے. علی بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ PSP, مجھے آپ کہتے ہیں کہ PSP کی میں خاموشی ہے. اس وقت تو سب سے زیادہ ہلچل PSP میں ہے, کیونکہ کراچی میں اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہر علاقے میں, بلکہ سوشل میڈیا پہ چیخ کے لوگ صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ سر ہمارا MNA اور ہمارا MP دکھائی نہیں دے رہا. تو ہم اس وقت اس بات کا باقاعدہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہم فیلڈ میں موجود ہیں, کراچی میں گلی محلوں میں موجود ہیں اور اپنا کام بھرپور انداز میں کر رہے ہیں. پارٹی کو بھی ریبلڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ جنہیں آپ لوگوں نے منتخب کیا تھا وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس وقت کراچی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی PTI کے 14 MNA اور دیگر جو MNA ہیں اور MPN کے MNA, لوگ نام بھی نہیں جانتے, ان کا لوگ نام سے بھی واقف نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے علاقوں میں آج 15-16 مہینے میں انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ لوگوں کے کوئی جا کے بات پرس کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور PSP ایک رول پلے کر رہی ہے اور آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ نظر آئے گا. لیکن عظیم بھائی, یہاں پہ آپ سے سوال یہ بنتا ہے جناب والا, انتخابات میں چلیں آپ کی کارکردگی بھی سب کے سامنے, عوام نے جتنے ووٹ دیے وہ بھی سب کے سامنے, لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ, مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا تمام MNAs اور MPs کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی حلقے میں نہیں آتا تو وہ کمپلین آپ کی پارٹی سے کرے گا بنسبت پارٹی قیادت کو اپلیکیشن لکھنے کے؟ کیا وجوہات ہے سر؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا ٹھیکہ لے لیا ہے سب کا, MNAs MPs کا؟ علی بھائی بالکل ہم ٹھیکہ لینے کے لیے کراچی کا تیار ہیں. دیگر پارٹیاں کراچی میں آنے والی نئی اور پرانی پارٹیاں کراچی میں نظر نہیں آ رہی. یہ عوام جانتی ہے بہتر طریقے سے کہ اس وقت کوئی بھی اس وقت پارٹی کا MNA یا MP فیلڈ میں موجود نہیں ہے, اور ہم اسی بات کا ہی فائدہ اٹھاتے رہے, اسی بات سے لوگ ہماری طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں. شاید لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی جلدی سوق ہو گئے, اس بنیاد پر ہمیں لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں کہ شاید اب یہ آخری ایک کہتے ہیں نا, آخری ایک آسرا ہوتا ہے عوام کو, کیونکہ اپنے مسئلے حل کروانے. عوام اب سیلفش ہو گئی, عوام چاہتی ہے کہ ہم اب اس لوگوں کو اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے مسئلے, ہماری پرابلم کو سالو کرے. تو ہم لوگوں کے بیچ میں شہر میں موجود ہیں تو یقیناً لوگ ہم سے ہی رابطہ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے عظیم بھائی, آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہے گا. فہد بھائی میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ عزیز بھائی کی بات پہ آپ کامنٹ کر دیں. سر جی, کل تک آپ لوگوں نے جتنے منصوبے شروع کیے اس میں آپ لوگوں نے اپنا مفاد دیکھا ہے, اپنا کاروبار دیکھا ہے, آپ لوگوں نے پیسے ہی وہاں لگانا شروع کیا عوام کا, جہاں پر مفاد آپ لوگوں کا آ رہا تھا, پیسہ براہ راست آپ لوگوں کی جیب میں آ رہا تھا. کیا وجوہات ہے سر؟ عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ لوگ؟ سر میں عزیز بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں,
میں ان کی بات کا اس طریقے سے کمنٹ کروں گا کہ سر کوئی پروف لائیں تو میں مانوں اس چیز کو. اچھا ایسے تو ہوا میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ہوا میں تو عمران خان نے بھی بہت ساری باتیں کی تھیں, اچھا کوئی عمل نہیں ہوا. اب تو میں بیٹھ کے بول دوں عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے وہ کیا ہے, لیکن جو پروو ہوگا نا, جو سامنے ساری چیزیں آئیں گی, جی جی وہ اس کی مطلب کہ ایک اتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات 100% ہے. اچھا ابھی تو ہوا میں بات ہے کہ انہوں نے نہیں کیا, آپ نے آج کر دیا. ایک منصوبہ آپ اگر کہتے تو میں کلیپنگ کر لیتا ہوں کہ ایک منصوبہ پی ٹی آئی نے اپنا وہ مطلب پرانے کو اور وہ کر دیا, جیسے بھائی نے کر لیں, میں چاہوں گا ہزارہ اس میں جا کے اور موٹر وے کا افتتاح کیا, وہاں پہ بھی احتجاج ہوا ہے. اچھا ان کو صحیح طریقے سے وہاں پہ بھی نہیں بیٹھنے دیا, کیونکہ وہ نواز شریف کا منصوبہ تھا. اگر آپ چاہ رہے ہیں شوکت نہیں, میں کلیپنگ کر دوں گا کہ عمران خان نے پہلا ایک کوئی مطلب کہ وہ اتنے اس سے بتا رہے ہیں تو چلے اچھی بات ہے. چلے ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ ہزارہ جو وہ انہوں نے اپنی نیم پلیٹ لگائی وہاں پہ, جی جی, اس کے بعد شوکت خانم کی نیم پلیٹ بلڈنگ بنا کے چھپا دی. ان سب چیزوں سے آپ دیکھیں عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. عوام اچھی طریقے سے جانتی ہے جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں ترقی آئی ہے اور امن آیا ہے, سکون آیا ہے. اچھا ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. جی جی, آج جو اتحادی ہیں نا آپ کے, جی جی, آپ ان کو 2013 میں ٹارگٹ کلر کہتے تھے. میں یہ بات دلانا چاہتا ہوں عزیز بھائی کو یاد, اچھا, کہ آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ یہ ٹارگٹ کلر ہے, اور آج یہ آپ کے اتحادی ہیں. وہ ابھی بھی پھر آگے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی وفاق سے باہر ہو جائیں گے. پھر آگے 3-2 وہ اس پہ اپنا جو وفاقی وزیر ہے اس پہ آگے دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ آپ کے اتحادی نہیں ہیں, وہ کسی اور کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ جوڑ دیے گئے, کیونکہ آپ تو خود اپنی حکومت میں نہیں ہے نا اس وقت, جو سچویشن ہے آل اوور. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں علی, کہ آپ کتنی بھی تختیاں چھپا دیں, آپ عوام کی آنکھوں میں کتنا بھی دھول جھونک دیں, عوام کہتی ہے اس کو ریلیف چاہیے. ریلیف اس وقت نہیں ہے. لوگ ہر زبان سے یہی بات ہے کہ عمران خان نے ایسی تیسی کر دی, عمران خان نے ایسی تیسی کر دی. ایک جو جرنل ویو ہے, اور جو غریب لوگ ہیں نا وہ اور دبتا گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بزنس ٹھپ پڑ گیا ہے. آپ لوگوں نے زیادہ کام معیشت کے اوپر کیا ہے نا جناب والا. اس وقت مفتاح اسماعیل کی اگر میں بات کر لوں یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی بات کر لوں, وہ کیس بار بار آج میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے 1000 روپے میں پورا ایک بینک بیچ دیا. جناب والا اتنا باریک کام کر رہے ہیں آپ لوگ, سمجھ نہیں آ رہا. یہ میں آپ کو کیوں غلط بیانی کروں, میری اس وقت نالج میں وہ کیس نہیں آ رہا. اچھا, مجھے اسٹڈی کرنی پڑے گی تو میں اس پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات دیکھیں, اس وقت آپ دیکھیں نا ساری چیزیں, اسحاق ڈار صاحب ابھی انگلینڈ میں نا, تو میں تو اس کو ان کو مشورہ دوں گا کہ ابھی وہیں رہیں, کیونکہ یہ تو اکراس دا بورڈ احتساب کر ہی نہیں رہے. پکڑے نا ڈاکو کو, جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ثابت کیا کیا نااہل ہو گئے, اب کیا ہوا سر؟ کابینہ میں بیٹھ رہا ہے, کیا حیثیت ہے اس کی کابینہ میں بیٹھنے کی؟ وزیر اعظم صحیح ہے, وہ سب سے مین آدمی ہے اس وقت. اچھا, سب سے مین آدمی, اس کی مرضی سے گزرا لگتا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں تھے, پھر بھی ان سے بجٹ کی اناؤنسمنٹ کروا دی گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر. وہ سینیٹر تھے اور سینیٹر سے وفاقی وزیر بنے. سینیٹر تھے, میں آپ کو کلیئر, سینیٹر تھے, سینیٹر تھے. سینیٹر جو ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر بن سکتا ہے. جیسے مشاہد اللہ خان سینیٹر تھے تو وہ کلائمیٹ چینج کے منسٹر تھے. ٹھیک ہے, مفتاح اسماعیل سینیٹر تھے اور وہ وزیر خزانہ بنے. تو یہ بات میں آپ کی کلیئر کر دوں, کیونکہ ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے. اچھا, صحیح ہے. دوسری چیز, جس کو اٹھاؤ اپوزیشن کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, آپ کے اتحادیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا, جن کو آپ بہت بڑا ڈاکو کہتے تھے. عمران خان کا ایک ٹاک شو آپ نے دیکھا ہوگا جاوید چودھری کا, جس میں وہ بیٹھتے تھے, بولتے ہیں میں چپڑاسی نہ رکھوں شیخ رشید کو, وہ آپ کے ساتھ اتحادی ہیں. ہم چہرے کو نہیں صرف کیس کو دیکھتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, میں کوئی کامنٹس نہیں کر سکتا. جس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی پورے پاکستانی عوام کے سامنے ہو, ان کے نیب کے افسر, ڈپٹی ڈائریکٹر, ڈائریکٹرز سرکاری اداروں میں ملوث ہیں. اچھا, ملوث ہیں جی. آپ ایک مجھے بات بتائیں نا, کسی سرکاری ادارے میں اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے تو نیب اینٹی کرپشن ہی دیکھتی ہے نا. اچھا, وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ان کا تو احتساب کر لو, ان سے تو پیسے نکلوا لو. جی اقبال بھائی کامنٹ کرنا چاہیں گے. چیئرمین نیب کا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ میرا دل چاہ رہا تھا کچھ بات کریں. جی جی بالکل, میرے بھائی فہد بات کر رہے تھے اس پہ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر میں نے حکومت کے وزراء کی کتابیں کھولنا شروع کی تو حکومت شاید گر جائے گی. حکومت رہے گی نہیں. انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کہ آپ اس جانب بھی بالکل احتساب ہوگا. اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے, وہ احتساب سر سے پاؤں تک ساری دنیا نے دیکھا. اچھا, ٹھیک ہے, اچھا, میں ساری دنیا نے وہ احتساب دیکھا اور چیئرمین نیب جو ہے وہ خاموشی اختیار کر کے. ٹھیک ہے. اب اگر پی ٹی آئی
کی جو لائن آف ڈائریکشن ہے پالیٹکس کی وہ احتساب اور جو ہے کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. اچھا فارن فنڈنگ کیس کتنے سالوں سے ڈیلے چل رہا ہے, اس پہ کبھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, اور وہ ہم نے نہیں کیا, نہ وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ان کے خلاف کمپلین کی ہے, نہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی ہے, خود ان کے بانی رکن نے یہ کمپلین کی. لیکن شیخ رشید صاحب کا بیان آپ سنیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سرخرو کے پی ٹی آئی نکل جائے گی, پھنسنا آپ نے اور آپ نے. یا خر ہو جائے وہ جو بھی ہے. اچھا سر اچھا دوسری بات, آج ہائی کورٹ نے بی آر ٹی منصوبے کی انکوائری کے لیے مختلف اداروں کو نومینیٹ کیا کہ جناب بی آر ٹی کی جی 100 ارب روپے تک اس کی لاگت چلی گئی, ہو سکتا ہے روز قیامت اس کا افتتاح ہو جائے کسی دن. لیکن بی آر ٹی کے منصوبے کی جب انکوائری کی بات ہائی کورٹ کرتا ہے, ہائی کورٹ کے پی کے کرتا ہے, تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے چلی جاتی ہے. بھائی وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کرنے دینا ہائی کورٹ کو یہ انکوائری, کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ 3 بار کے پی میں چیئرمین نیب کو تبدیل کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم چونکہ کرپشن کے خلاف جاتے ہیں, تو بھئی کیوں چیئرمین نیب بار بار چینج کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم پولیس کی ریفارمز کریں گے, 4 بار 1.5 سال کے عرصے میں مجھے بتا دیں پورے پاکستان کا کوئی ایک صوبہ جہاں پہ 4 بار جو آئی جی صوبے کا چینج ہوا ہو, 3 بار سیکٹری صوبے کا چینج ہوا ہو, آپ کون سے ریفارمز چاہتے ہیں؟ کسی ایک جگہ پر آ کے رک جائے. آپ کا وفاقی وزیر ایک آ کے کہتا ہے جناب علی چند دنوں میں, حامد میر کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا فال, چند دنوں میں نوکریوں کی بارش ہو جائے گی. فیصل باوڈا اور حامد میر صاحب ان سے پوچھتے ہیں اگر نہیں ہوئی تو کیا جی میری چیتڑے کر دیجیے گا, میری بوٹی بوٹی الگ کر دیجیے گا. اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد فواد چودھری صاحب آ کے کہتے ہیں جن نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے, مجھے بتائیں کہاں گئے وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر, وہ کہاں گیا جو 90 دن کا ٹائم آپ نے پاکستان کی عوام کو جو سبز باغ دکھائے تھے. اور آپ کا صدر مملکت کہتا ہے جناب کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کے دوران کمپین اس طرح چلائی جیسے لڑکی سے وعدے کیے جاتے ہیں شادی سے پہلے. تو پاکستان کی عوام کو کسی لڑکی کی طرح بیوقوف بنایا گیا ہے, کیا اس بات کا جواب ان کے پاس ہوگا؟ خدا نہ خواستہ پاکستان کی عوام کو جو بیوقوف انہوں نے بنایا, خدا کے لیے آپ جان چھوڑیں اور آگے بڑھیں اس بات سے کہ جی علی کو پکڑ لیں, فہد کو پکڑ لیں, 5-6 لوگوں کا ذکر آتا ہے. آپ نے کہا میں اپنے 141 لوگ گرفتار کیے, جی رقم بھی بتائی انہوں نے کہ جناب اتنی رقم ہم نے برآمد کی. وہ بتائیں گے کہ یہ رقم آئی کہاں سے, کہ کیا وہ رقم آصف علی زرداری کے پاس سے نکلی ہے, کیا میاں صاحب کے پاس سے نکلی ہے, کیا حمزہ سے نکلی ہے, یہ 141 لوگ کون ہیں؟ بالکل میں پوچھ لیتا ہوں, یا جہانگیر ترین سے چلیں عزیز اللہ آفریدی صاحب میں کامنٹ چاہوں گا. آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ مسلسل وائرل چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کھڑے ہو کے بول رہا تھا اسمبلی کے اندر کہ میاں صاحب یہ لوگ سب بھول جائیں گے, وہ بغیرت آدمی تمہارے باپ کا مال ہے. انہوں نے یہ کامنٹ, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کریں. تو جناب والا اگر وہ چیز جو ہے وہ کسی کے باپ کا مال نہیں تھی, 63 ارب روپیہ تیل نکالنے میں برباد ہوا, مشاعرے ہوئے, کانسرٹ ہوئے, اپنا شوکت یوسف زئی صاحب کو واضح طور پر 70 لاکھ روپے کی گاڑی تحفے میں دے دی گئی, جناب والا وہ بھی کسی والد محترم, انتہائی محترم کا مال نہیں تھا. دیکھیں پہلے تو میں صرف جو ہے نا تنقید کرنا یا اس پہ میں نہیں جاؤں گا, میں صرف اپنی پارٹی کی سٹرینتھس اور جو ہمارے, کیونکہ اس میں ہم جائیں گے نا تو وہ خواہ میں ایسی وہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے. کیونکہ اگر ان کا پاس نکال لیں آپ تو شہباز شریف صاحب نے مائک توڑ کے اور پتہ نہیں کتنے جوش سے علی بابا 40 چور کے نعرے بھی لگائے آپ کے سامنے, ابھی نکال لیں, ٹھیک ہے. ان کو روڈوں پہ زرداری صاحب کو گھسیٹ کے الٹا لٹکا کے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اب اس کو بھی آپ پھر یو ٹرن کر دیں یا یو ٹرن کہہ دیں, پھر مفاہمت ہوتی ہے, پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس میں الزامات در الزامات لگتے رہیں گے. ہاں جہاں تک میرٹ کی بات ہے, کل کسی نے سوال اٹھایا کہ آپ نے, بلکہ آپ ہی نے میرے خیال میں لاسٹ پروگرام میں میرے سے پوچھا تھا کہ پنجاب میں آپ نے چیف سیکرٹری میجر اعظم سلیمان کو لگا دیا جو کہ شہباز شریف کا جو ہے وہ تھا, اور فلاں ٹیم لگا دی. دیکھیں جب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں نا تو آئی ڈونٹ کیئر اگر وہ شہباز شریف کی حکومت میں بھی if he was a secretary and if he was a genuine secretary اور وہ صاف آدمی تھا اور competent آدمی تھا. میں آسان کر دیتا ہوں عزیز بھائی, آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں, اس ٹوٹل اس پورے دریا کو اگر میں کوزے میں بند کر دوں تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, ان شارٹ. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا کہ مطلب ان کے اچھے لوگ ہماری کابینہ میں کیونکہ وہ اچھے تھے, ان کے برے لوگوں کو نہیں لیں گے ہم. تو یہ تو سر یہی بات ہو گئی نا نارمل. دیکھیں ایک تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لوگوں کو بھی برباد کر دیں, اچھا جسٹ بیکاز ان کے جو اوپر سیاستدان بیٹھے تھے وہ برے تھے, صحیح, تو پھر تو آپ ان کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر دیکھیں ایک ڈیل ہوتی ہے, میں آج وائس چیئرمین ہوں ایک ڈسٹرکٹ کا, اسی ڈسٹرکٹ کا چیئرمین
ٹھیک ہے, اگر وہ کرپٹ ہو جائے, وہ پولیٹیکل آدمی ہے, وہ کرپٹ ہو جائے, وہ اوپر سے کوئی ڈیل کسی کے ساتھ بنا لے, اچھا, اوپر سے اپنے پیسے جیب میں ڈال لے, اور جو حکومت کے کھاتے میں چلے جائے وہ تو اکاؤنٹیبل فور ہے. اور اسی ڈسٹرکٹ کا میونسپل کمشنر اگر آنےسٹ آدمی ہے تو وہ جو اکاؤنٹڈ فور رقم آئے گی اس کو صحیح طرح یوز کر لے گا. باقی اس کو نہیں پتا کہ وہ اس سے لندن کے فلیٹس خریدے گا یا سرے محل خریدا گیا یا کیا خریدا گیا, وہ جو پیسہ ہے وہ. لیکن اب اسی میونسپل کمشنر کیونکہ وہ ایک کرپٹ آدمی کے نیچے رہا ہے, اس کو میں اس کی سزا دوں, از دیٹ فیئر؟ نہیں, دیٹس فیئر ناٹ فیئر. میرے خیال میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو دیانتدار لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, چاہے وہ مجبورے سے کرپٹ لوگوں کے نیچے بھی کام کرتے رہے تو اب ان کو آپ ڈسکارڈ کر دیں, ایسا تو نہیں. لیکن سر عمران خان صاحب نے آج تقریب سے خطاب میں ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ میں کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. جناب والا وہ اعظم خان سواتی صاحب سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ اعظم خان سواتی پہ کیا کرپشن ہے؟ سر جی کرپشن کے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں, انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا. اعظم خان سواتی صاحب ہیں, بابر عباس صاحب ہیں. جی جی میں کامنٹ کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی سر کیسز دیکھیں, جو کیسز چل رہے ہیں, اگر علیم خان پہ ہے وہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. اگر آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی تو وہ ان کو اس نے فیصلے نے نااہل کر دیا, کورٹ نے نااہل کر دیا, یہ نااہل ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح تو ہم مطلب جن پہ کیسز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب پرویز خٹک پہ کیس چل رہا ہے, اگر وہ خود مطلب مورلی اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. عظیم میمن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظیم بھائی میں کامنٹ چاہوں گا جناب والا, اتنے جیت سیاستدان چاہے پی ٹی آئی سے ہوں, ایم کیو ایم سے ہوں, پی ایم ایل این سے ہوں یا پیپلز پارٹی سے ہوں, ان کو چھوڑ کر تمام عوام مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب دیکھ رہی ہے. آپ کے پاس الادین کا چراغ ہے یا جادو کی چھڑی ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے علی بھائی, آپ کو کنسٹرکٹیو بات کریں, ٹھیک ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کریں. احتساب کا تو دیکھیں ہو گیا نعرہ سواب. وہ اس طریقے سے نہ کوئی سرے محل واپس آنا ہے, نہ کوئی جائیداد اور حویلی, اور نہ کوئی کسی قسم کی بھی. میں سمجھتا ہوں 16 مہینے میں یہ احتساب کا نعرہ لگا کر کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک وقت کا ضائع کیا گیا. اور آج میں آفریدی صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے قائدین کو مشورہ دیں کہ اس سے آگے بڑھ جائیں, لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. پاکستان کو ڈیجیٹل نہیں بھائی, مینولی آپ لوگوں کو بینیفٹ دے دیں, لوگوں کے مسائل حل کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور یہ مودیز کی رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر لوگوں کی فلاح ہو جائے گی اور لوگوں کو چیزیں سستی میسر ہو جائیں گی, تو لوگوں کے گھر میں گیس آنے لگے گی, بجلی کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یقین کریں لوگ سمجھ جائیں گے عمران خان کام کر رہا ہے اور وہ کامیاب ہو گیا. تو لوگوں کو رپورٹیں بتانے کی, انٹرنیشنل فیور لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کی قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم آگے چلے جائیں, لوگوں کی فلاح کی بات کریں اور اس سے باہر نکل جائیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے, ہم احتساب نہیں کریں گے. یہ چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ناکام ہو چکے ہیں. اور آج جو آپ کو میں بتاؤں, میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا, اور یہ وقت کا ضیاع قوم کا بھی کریں گے, اور کوئی پیسہ باہر سے نہیں آنے والا. تو میرے دوست سے میری گزارش ہے کہ بی آر ٹی پہ توجہ دیں. آج ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے کہ بھائی اس کی کمیٹی بنائی جائے اور پتہ لگایا جائے 100 اور سمتھنگ ارب روپے یہ کہاں خرچ ہوئے اور آخر کیا فلاز ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے. اس طرح کے جتنے بھی یہ ڈیجیٹلائز کرتے جا رہے ہیں ساری چیزوں کو, اور یہ عوام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. عوام کا تو معاملہ یہ کہ اس کے بعد کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اگر وہ اب معاملہ روٹی پہ آگے, یہ بات آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان چیزوں کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. وہ 2% لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ڈیجیٹلائز کریں اور اس طرح چیزوں کو لے کے جائیں. ان چیزوں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور اس کے بعد آپ پاکستان کو چاند سے لے کے چلے جائیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما عظیم میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر فہد شفیق صاحب آپ کی جانب آنا پسند کروں گا. جناب والا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ موجودہ 1.5 سال کے اوپر اتنی تنقید کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کا ماضی کھنگال لیا جائے تو آپ لوگوں کا ماضی بھی داغدار ہے. آپ لوگ ڈکٹیٹر سے سمجھوتا کر کے بھاگے تھے اور ابھی بھی کچھ ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. جی میں ایک بات بتائیں مجھے آپ کہ یہ 15-16 مہینے میں وہ ساری باتیں دیکھیں, بولتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جو ایک سٹانس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ عوام کو کیسے ریلیف دیں گے یہ بتائیں. اچھا مختصر کر دیے گا اس وقت آپ عوام کو یہ بتائیں 15 مہینے میں آپ نے بڑے افتتاح کیے میاں نواز شریف کے پروجیکٹس کے, اپنی تختیاں لگا کے لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک اینٹ بھی لگائی ہے عمران خان نے کسی پروجیکٹ کی 16 مہینے میں. اچھا اور وہ اپنا جو ڈی جی نیب ہے انہوں نے کہا ہے نا ہواؤں کا رخ چینج ہونے والا ہے جی, تو وہ جب سے چپ ہو گئے, جب سے انہوں نے الٹے بیان دینا شروع کر دیے کیونکہ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ میں بھی چینج ہو جاؤں گا. یار انہوں نے آپ دیکھیں نا ساری چیزوں میں
आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे क्या इन्होंने ड्रामा किया है यार। चलें ठीक है, इकबाल खान साहब, मैं आखिरी आपसे कंक्लूजन चाहूंगा। जनाबे वाला, आप कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब और उनके बयानात में तजाद है। सर जी, चेयरमैन तो आपके भी सूबाई वज़रा से खुश दिखाई नहीं देते, वजूहात? खान साहब के आपने कहा इस वक्त के बयान, इस वक्त से नहीं, उस वक्त से जब वो कंटेनर पर मौजूद थे और आज तक कंटेनर पर मौजूद हैं। अच्छा। कोई एक स्टेटमेंट भी उनके अपने अल्फाजों का साथ नहीं देता। ठीक है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त बड़ी गंभीर है और पीटीआई के अंदर 3-4 लोग जो है वो शेरवानी पहनकर बिल्कुल तैयार बैठे हैं। किसी वक्त भी अब मेरे अजीज हमवतनों का खिताब होगा। अच्छा। और शायद इन हाउस कोई तब्दीली आ जाए। ये मैं बहुत समझता बड़ा हूं कि स्टेटमेंट दे रहे हैं इकबाल भाई। बिल्कुल मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप देखिएगा कुछ दिनों में आपको ये खबर आने वाली है। कुछ दिनों में कुछ खबरें आने वाली हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।